غلام کون غلام ہے؟ سب اپنے اللہ تعالیٰ غلامی ہم کر رہے ہیں اللہ کی. قرآن مطلب ہماری مرضی باقی نہیں رہتی اس کے بعد, میری چوائس نہیں رہتی, غلام کی کوئی چوائس نہیں رہتی, چوائس ماسٹر کی رہتی. تو ماسٹر کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. مرضی کس کی چلے گی؟ ہمارے ہم اپنی مرضی سرنڈر کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے, کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں, غلام ہیں. تو عبادت کا حقیقہ کا نام ہے, یعنی ہم تیری پرستش کرتے ہیں, یعنی تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت میں پرستش میں کیا؟ نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج ہو گیا, زکات ہو گیا, ساری چیزیں ہوں گی. پھر اطاعت اور فرما برداری بھی تیری کرتے ہیں, یعنی زندگی کے اندر جو کام بھی کرتے ہیں تیری مرضی کے مطابق کرتے ہیں, تیرے حکم کے مطابق کرتے ہیں. پھر بندگی اور غلامی کیا ہے کہ ہم تیری میرے وش کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے دنیا کے, یہ ہے بندگی اور غلامی. تو ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے اور غلام بھی. اور پھر یہ تعلق ہمارا تیرے علاوہ کسی سے نہیں, ہم کسی اور کے بندے نہیں, کسی اور کی پرستش کرنے والے نہیں, کسی اور کی غلامی کرنے والے نہیں, کسی اور کی بندگی میں اطاعت اور فرما برداری کرنے والے نہیں. یعنی ہم صرف اور صرف تیری پوجا اور پرستش کرنے والے ہیں, تیری اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں, تیری فرما برداری کرنے والے ہیں. اور پھر پوری کائنات کا رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے؟ کوئی نہیں ہے رب. اور پھر ساری طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. صرف اور صرف اللہ کے پاس. اور پوری نعمتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ تبارک تعالیٰ. اسی لیے چونکہ سب طاقتیں اس کے پاس ہے, سب نعمتیں اس کا مالک وہی ہے, ہم اپنی حاجتوں کے لیے, ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کس سے مانگیں گے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد کریں گے, مانگیں گے. اسی کے آگے ہمارا ہاتھ پھیلنا چاہیے, اور اسی کی مدد پر ہمارا التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے بولے اللہ کے لیے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ یا کا نعبد اور یا کا نستعین کہتا ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ٹکڑا میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے, مشترک, اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. اب یہ ہے کہ ہم یا کا نعبد اور یا کا نستعین بول رہے ہیں, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ جو بھی صورتیں ہیں ہماری دنیا میں ہوئی ہیں وہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اگر جوتے کا ایک چشمہ ٹوٹ گیا, ایک ڈوری ٹوٹ گئی, کس سے مانگیں؟ ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ جمعہ اگر ذہن میں رکھ کے 17 ٹائم پڑھیں تو ہماری زندگی میں کیسے چینج آئے گا؟ زبردست انقلاب آئے گا, نہیں آئے گا؟ اہدنا یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. خالی اہدنا ہمیں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے, بلکہ اس میں یہ ہے کہ اس راستے پر ہمارے دل کو مطمئن کرے, سیدھے راستے, اور اس راستے پہ چلنے کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا کرے. ایک دن کے اندر یہ بات بھی شامل ہے اس دعا کے اندر کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. وہ راستہ دکھا دینے کے بعد اس راستے کو مطمئن کر دیتی ہمارے, پھر چلنے کے لیے اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمارے اندر ذوق اور شوق پیدا کر دے. پھر اس راستے پہ جب ہم چلنے لگے تو مشکلات آئیں گی, مصائب آئیں گی, تو ان مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دیں. پھر اس راستے پر چلا دینے کے بعد دوسرے راستوں پر ہم کو جانے دیں. یہ ہے اہدنا. اور اہدنا صراط المستقیم, صراط المستقیم بولیں گے اس راستے کو, سیدھا راستہ دکھا, لیکن کون سا راستہ؟ اس راستے کو بولیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھلا ہے, وہ راستہ جو اللہ نے بندوں کے لیے چن لیا ہے. جس راستے کی دعوت نبیوں نے دی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے جس سیدھے راستے کی طرف بلایا تھا اس راستے پر اپنی طرف نبیوں اور رسولوں نے جس راستے کی طرف بلایا اور وہ راستے پر چلا, سیدھے راستے پر, جس پر ہمیشہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں چلتے رہے. اور وہ راستہ جو قریب ترین بھی ہے اور آسان ہے, اس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اس زمانے میں پاور پوائنٹ تو تھا نہیں, پروجیکٹر نہیں تھا, اسکرین نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کی, صحابہ کو جمع کیا,